اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ چک فرادی کے دوستوں بھائی بلکہ پورے رنگپور کا نام ہے یہ۔ ہم نے چک فرادی اور رنگپور کو تو 2 یونین کونسل میں تقسیم کیا ہوا ہے، لیکن یہ پورا علاقہ جہاں سے جنگ کا بارڈر ختم ہوتا ہے تو رنگپور کا علاقہ ہی شمار ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جو رنگپور تحصیل کے لیے تحریک چلا رہے ہیں تو وہ تقریباً میرے خیال ہے مراد کا علاقہ، اور اس وجہ سے بھی میں اس کو اس طرح سے شامل کر رہا ہوں کہ ہمارا کلچر، ہماری زبان، ہماری بولی اس پورے 40 میل کے ایریے میں ایک، اور اس لیے ہم اس کو رنگپور تحصیل بنانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں چھوٹا تھا، یہ مار عبدالحسین صاحب بھی میرے ساتھی ہیں، ہم تقریباً ہم عمر ہیں۔ مار کارم مہدی تو خیر ہم سے تھوڑے سے چھوٹے ہیں، لیکن رتبے میں جس طرح سے ہم نے ان کو آر ٹی ایم کا چیئرمین نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ یہ برقرار ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ اور میں یہ ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ مار کارم مہدی ترکڑ صاحب انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں جس تحریک کو آپ نے اور ہم صاحب نے مل کے شروع کیا ہے، یقیناً اس کو کامیابی سے ہم کنار بھی کریں گے، اور یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے اور ہمارے بچوں کا مستقبل بھی سنورے گا۔ اب یہاں پہ 2-3 چیزیں میں آپ سے مختصر طور پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جی باتیں تو بہت ہوتی ہیں، میں ویسے بھی پروفیسر رہا ہوں اور مجھے ایک عادت بھی پڑی ہوئی ہے کہ لمبی باتیں کرنے کی، لیکن جیسے کہ ابھی مجھے کہا گیا ہے تو ایک شاعر کا ایک شعر کا مصرع ہے کہ محفل جب تھک گئی تو میرے ہاتھ میں جام آیا، تو آپ بھی تھکے بیٹھے ہیں اور مجھے بھی جو ہے نا ادھر حکم ملا ہے کہ جناب آپ بھی بات کریں۔ تو 3-4 ہمارے علاقے کے بنیادی مسائل تھے، جن میں سے ایک ہمارے علاقے کے تعلیمی مسئلہ تھا جو اس وقت نہیں رہا۔ ہم نے پورے پنجاب میں آپ جہاں کہیں بھی جائیں، اگر آپ دیکھیں تو رنگپور میں جتنے بڑے تعلیمی ادارے بشمول جوانا جو بن چکے ہیں، اتنے تعلیمی ادارے آپ کو اتنے تھوڑے علاقے کے چھوٹے قصبوں میں اتنے نہیں ملیں گے۔ کہیں پہ بھی اگر ڈگری کالجز ہیں تو وہ تحصیل لیول پہ۔ ہمارے تو ابھی ٹاؤن کمیٹی بھی نہیں بنی، دونوں یونین کونسل ہیں، اور جو پہلا ہمارا مسئلہ تھا بنیادی وہ یہ تھا، اور میں پروفیسر بنا، مار عبدالحسین ترکڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے اور بھی بزرگ، ان کے والد محترم بھی، جیسے مار کارم مہدی صاحب فرما رہے ہیں، ہمارے حاجی صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان صاحب کو جو بزرگ اس دنیا سے چلے گئے، یہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو میں ان سب کا شاید ایک شوق تھا کہ جیسے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لوگ باہر جاتے ہیں، میں سوچتا تھا کہ کیوں نہ اعلیٰ تعلیم اس رنگپور کے علاقے میں ہونی چاہیے۔ تو ان سب بزرگوں، دوستوں اور میں اپنے بھائیوں کے ساتھ شامل رہا، اور ہم بالآخر رنگپور میں 2 تعلیمی ادارے بنوانے میں کامیاب ہوئے۔ 89 میں بنا تھا، یعنی 1999 میں نے وار کیا تھا، اور اس میں داخلے وغیرہ یہ ہوا۔ اور دوسرا یہ سال میں گرلز ڈگری کالج، وہ میرے ریٹائرمنٹ اتفاق کی بات ہے کہ جب مجھے بتایا گیا ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہ جناب کل ہم ادھر آ رہے ہیں، آپ ادھر تشریف لائیں اور کالج کا افتتاح ہم نے آپ سے کروانا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے، یہ 2017 کی بات ہے۔ میں نے کہا جی کسی سیاسی بندے کو بھی آپ نے بلایا؟ انہوں نے کہا جی ان کا کیا کام ہے، یہ آپ لوگوں کے کام تھے جو آپ نے کیے۔ تعلیم ادارہ آپ کی وجہ سے کالج بنوایا تھا، بوائز کالج، تب سے ہماری فائل موو کر رہی تھی، اور اس وقت سیاستدانوں نے دعوے بھی کہ ہم نے بنوایا، ورنہ وہ پالیسی کے تحت بنا تھا، اور غلام عربی خار کے دور سے ہم نے وہ فائل موو کی تھی جب ہمارا یہ بوائز ڈگری کالج بنا۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ کہیں سے سیاستدان کے نام کیا ہے یا اس نے یہ کالج بنوایا۔ ہماری اپنی کاوشیں اور کوششیں ہیں۔ یہ میرے بہت سارے نوجوان، میرے بیٹے جو مجھ سے پڑھتے رہے ہیں، جو مجھے جانتے ہیں، ان سب کو ان چیزوں کا پتہ ہے۔ ایک بات تو تعلیم مکمل ہو گئی، جوانا میں بہترین تعلیمی ادارے ہمارے نوجوانوں نے قائم کیے، اور اس کا ثمر آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ میں نے انہیں موٹیویٹ کیا۔ آپ یہ سارے دیکھ رہے ہیں، ملتان بچے بچیاں ہمارے پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تو میں نے کہا ادھر کیوں نہیں،
اور یہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے بچے ملتان مظفر گڑھ، ہماری یہ خواہش اور خواب ہے کہ ہمارے بچیاں اور بچے یہیں رنگپور اور جوانا میں پڑھیں، یہیں پہ لاہور اور ملتان جتنی سہولتیں اور فیسلٹیز ہوں، اور اسی شعور کا نتیجہ ہے جو ہمارے بیٹے پڑھ کے نکلے ہیں۔ تو یہ پورے چاک فرادی یونین کونسل کا بے شمار رقبہ جو ہے یہ بنجر پڑا ہوا تھا آج سے 25 سال پہلے تک۔ اب اس شعور کے آنے کی وجہ سے مجھے کہیں بھی اب بنجر رقبہ نظر نہیں آتا، اور یہ سارے رقبے جو ہیں آباد ہو چکے ہیں، لوگوں کو بے شمار روزگار مل رہا ہے، لوگ اس وقت خوشحال ہیں، اور تعلیم کا جو ایک ریشو ہے آج سے 35 سال پہلے اور آج کے تو اگر ہم دیکھتے تو پچھلے سال بھی ہمارے رامپور اور جوانا بنگلہ سے 5 بچے MBBS میں داخل، اور ایک دفعہ بھی 5 کے قریب بچے ہیں، بچے جو داخل MBBS میں۔ اور یہ آپ کے لیے ایک بہترین خوشخبری ہے کہ اتنے چھوٹے علاقے اور اتنی آبادی کے حوالے سے اتنی تعداد جو نکل رہی ہے، یہ ان نوجوانوں کی مرہون منت ہے جو پڑھ کے آگے نکلے ہیں، انہوں نے تعلیمی ادارے بنائے ہیں۔ اور آپ یہ سوچیں ایک بچی کے لیے کیا مسئلہ تھا کہ والدین نے 15 سے 20 ہزار روپیہ بھی خرچ کرنا ہے، اور بچی کو جب اپنے گھر سے وہ ہاسٹل میں لے کے مکمل ہو گئی، آپ لوگوں کو مبارک ہو، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ دوسرا مسئلہ ہمارا تھا رنگپور کے سامنے سپر باندھ بنوانے کا، ہم نے وہ بھی اچیو کر لیا کہ ہمارا جو مین شہر ہے اس کو 3 دریاؤں کے فلڈ سے بچایا جا سکے، محفوظ رہے، تو وہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اب آئندہ آنے والے دور کے مطابق ہمارے 2 اہم مسائل ہیں، ایک ہماری تحصیل اور دوسرا ہمارا پل۔ یہ بے نظیر بھٹو محترمہ شہید بی بی نے اپنی شہادت سے 3 دن پہلے مظفر گڑھ میں اعلان بھی کیا تھا کہ ہم اگر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بعد میں رنگپور کی پول ختم کرا کے ہیڈ محمد والا پہ بنوا دی، اور یہ منصوبہ مار عبدالحسین بھی اس چیز کے گواہ ہے، مہدی بھی، اور ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں، یہ ہم بچے سے سنتے آ رہے تھے۔ ہماری جو رنگپور کے علاقے کی آبادی ہے منتشر، اور یہی وجہ ہے کہ جوانا اس وقت جس انداز سے ترقی کر رہا ہے، تو اگر پار کا علاقہ بھی اس میں شامل ہو جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری معیشت